العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیہ مبارکہ ارشاد فرما رہی ہے، اے لوگو، یا ایہا الناس، اس میں نوع انسانی کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف مشرق یا اہل مغرب کی نہیں، نسل انسان، ایہا الناس، اے اولاد آدم، اپنے اللہ کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم۔ ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جس کے حوالے سے زندگی کی ابتدا بھی، زندگی کی تکمیل بھی، زندگی کا کمال بھی، زندگی کی انتہا بھی، سارا کچھ جس کے حوالے سے چلتا ہے۔ رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، بتدریج اس کی تربیت بھی کرتا ہے، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت پوری کرتا ہے۔ تو فرمایا ایک ایسی ہستی جس نے تمہیں بنایا، صورکم فاحسن صورکم، جس نے تمہیں صورت دی اور بہترین صورت دی، ایسا تشکیل فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے، ایسا تناسب ہے اعضاء و جوارے میں، ہاتھ پاؤں میں، ناک نقشے میں، قد کاٹ میں، خد و خال میں، ہر چیز میں ایک ایسا حسن تناسب ہے کہ بنانے والے کی صنعت پہ حیران ہوتا ہے۔ صورکم فاحسن صورکم، تمہیں صورت دی اور بہترین صورت دی۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، جہاں اس نے کان لگایا یہاں نہ ہوتے، ماتھے پہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جہاں ناک ہے یہاں نہ ہوتی، پیچھے ہوتی تو کیا صورت ہوتی؟ یعنی کوئی چیز آپ بدل کر دیکھیں، کوئی ایک عضو انسانی ایک کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا کر سوچیں یا تصویر بنا کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کہیں بھی کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھتی۔ احسن صورکم، بہترین صورت دی تمہیں۔ اب ایک مصور نہایت خوبصورت تصویر بناتا ہے، ایک کاریگر بہت خوبصورت چیز بناتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ بنانے والے کو اپنی صنعت اولاد سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، یا اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہے۔ ایک نقش ہے کاغذ پہ، لیکن وہ اسے خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مٹی کا کھلونا جو بناتا ہے وہ اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسے بگڑتا ہوا نہیں دیکھ، اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہیں سے ابتدا فرمائی گئی کہ تم اس لیے اس کے قریب آؤ، تم اس لیے اس کی اطاعت کرو، تم اس لیے اس کو چاہو، تم اس لیے اس سے محبت کرو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کی محبت کی دلیل یہ ہے
کہ وہ تمہارا خالق ہے، تم اس کی بنی ہوئی تصویر ہو، تم اس کی بنی ہوئی تخلیق ہو، اور ایک ایسی تخلیق ہو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ والذین من قبلکم، آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمہارے آباء و اجداد کا سب کا خالق وہی اکیلا ہے، جس نے ان گنت زمانوں سے تمہاری نسل کو قائم رکھا ہوا ہے، ان گنت زمانوں سے تمہاری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، جس نے کائنات کے ہر ستارے، ہر سیارے کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے۔ اگر مطالعہ فرمائیں گے آپ تو دیکھیں گے کہ کتنی خدمات سورج کی تپش ادا کرتی ہے اور کتنے کام چاند کی میٹھی چاندنی کرتی ہے، ستاروں کی گردش کا زمین پہ کیا کیا اثر ہوتا ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ جو سماوی میں ہے سب کی توجہ کا مرکز ایک یہ سیارہ ہے جسے آپ زمین کہتے ہیں، اور ان سب کی پرتو سے، ان سب کی توجہ سے، ان سب کے اثرات سے یہاں مختلف چیزیں اگتی ہیں، بنتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، رنگ و روپ آتا ہے، اور پھر یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ سب صرف تمہاری خاطر۔ آپ اس رب کریم کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کے لیے فلاسفہ کا ایک اصول ہے کہ آپ اللہ کے احسانات کو دیکھنا چاہیں تو یہ بھول جائیں کہ کائنات میں اور لوگ بھی ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ اس دنیا میں صرف میں ہوں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کائنات ساری ایک بندے کی خدمت پہ مامور ہے۔ سورج اس کے لیے گرمی پہنچاتا ہے، اس کے لیے بادل بنتے ہیں، اس کے لیے، اس ایک بندے کے لیے بارش برستی ہے۔ اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ ایک ایک بندے کی خدمت پہ اس نے مامور کر دیا۔ اور کیسی عجیب شان ہے اس کی کہ اسی نے انسان کو بنایا، وہی جانوروں کا خالق ہے، انسان کو روزی وہی دیتا ہے، جانور کو بھی وہی دیتا ہے۔ انسان کو اتنی عظمت دی کہ وہ جانور کو کاٹ کر کھا لیتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ وہی ذبح بھی کرے اور وہی لے ثواب الٹا۔ حلال جانور کو جائز طریقے سے کاٹ کر کھانا بھی عبادت ہے، یعنی اس پہ بھی اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، کسی پر آپ نے بوجھ لادا ہوا ہے، کسی کی کھال کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا گوشت آپ کی خوراک ہے، کسی کا دودھ آپ کی خوراک، اور ایسا لمبا ایک نظام بنا دیا کہ اب تو یہ بات واضح ہے کہ انسانی جسم جو ہے اس میں بے شمار ذرات ہوتے ہیں، ایٹمز ہوتے ہیں، بے شمار وہ ذرے وہ اس میں سے گرتے بھی رہتے ہیں، نئے شامل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کہاں سے آتے ہیں؟ ذرات خاکی کو مختلف کالبوں میں ڈھالتا ہے، کہیں فصل بنی، کہیں گھاس بنی، کسی جانور نے چری۔ مٹی تو جس قالب پہ وہ جانی تھی، وہ ذرات جس وجود پہ جانے تھے، اس جانور کا دودھ بن کر یا اس کا گوشت بن کر اس انسان تک پہنچا۔ کہیں گندم بنی، چاول بنے، پھل بنے، مٹی کے سارے روپ۔ ان ذرات کو اتفاقاً نہیں ہوتا، یہ ایک ایک بندے کے جو ذرات ہیں اس نے گن کے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ خود انہیں وہاں سے چلاتا ہے، مختلف مشینوں سے گزارتا ہے، مختلف طریقوں سے اس تک پہنچاتا ہے، اور کسی ایک بندے کے حصے کا ایک دانہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کھا سکتا۔ اتنا جامع نظام تمہارے لیے بنا دیا، کیا وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے؟ وہ آپ
کا ہمارا میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم اگر اس کی مدد و ثنا کریں تو اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، ہم انکار کر دیں تو اس کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، وہ کسی طرح سے بھی ہمارا محتاج نہیں ہے، اور ہماری ہر سانس ہر پلک جھپکنے کی قوت اس کی محتاج ہے، محتاج ہم ہیں، ناز برداریاں وہ فرما رہا ہے۔ اور اتنی کائنات کو ایک ایک فرد کی خدمت پہ لگا دیا تو فرمایا حق یہ ہے کہ جواباً تم بھی اس سے محبت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ اظہار محبت ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک شاعر نے کوشش کی ہے اسے ڈسکرائب کرنے کی، اس کی وضاحت کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ محبوب کے لیے بندے کے سارے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، خود کو کھو بیٹھتا ہے، اس کی پسند و ناپسند ہی کوئی نہیں رہتی، اس کی پسند محبوب کی پسند ہے، اس کی آرزو محبوب کی آرزو ہے، اس کا جینا مرنا محبوب کے لیے ہے، اور اس کی خوشی کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ بندے کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو کے رہ جاتا ہے، اور غیر مشروط غلامی ہوتی ہے، کچھ ملے نہ ملے۔ محبوب خوش ہو تو پیار کرتا ہے، محبوب ناراض ہو تو پیار کرتا ہے۔ یہ عجیب بیماری ہے۔ میں ایک دن اہل اللہ کے تذکرہ پڑھ رہا تھا، تو ایک ولی اللہ لکھتے ہیں اپنے حالات میں کہ میں حرم میں پہنچا۔ اب تو الحمدللہ حرم میں شب و روز بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور حج کے علاوہ بھی حرم شریف بھرا رہتا ہے۔ پہلے جب اللہ نے ہمیں حج نصیب پہلے کیے تھے تو اس وقت بھی حرم میں یہ رش نہیں ہوتا تھا، اور سارے حرم کے سیر میں کنکریاں بچھی ہوتی تھیں اور درمیان سے راستہ بنا، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جو مطاف میں طواف کرتے رہتے تھے، اور کبھی رات 12 بجے کے بعد 12:30 پونے 1 1 1:30 12 سے 2 بجے تک آپ جائیں تو 2-3 لوگ ملتے تھے، تو آرام سے آپ طواف کر سکتے تھے، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے تھے۔ تو یہ تقریباً لیٹ 70s اور اس کے بعد 80s اور 90s میں، اور آج کل تو ماشاءاللہ سارا سال ہجوم آشنا ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کو گیا کہ حرم میں لوگ نہیں ہوں گے اور میں تنہائی میں اللہ کریم سے باتیں کروں گا۔ فرماتے ہیں میں گیا تو مطاف میں ایک شخص تھا اور جو طواف کر رہا تھا، اور بڑے درد سے پکار رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور جس درد سے وہ پکار رہا تھا اس کے جواب میں بڑی سختی سے اور بڑی شدت سے اور جھڑک کر کہا جا رہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور میرے گھر سے چلے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جب پہلی بار میں نے ہاتف کی آواز سنی تو میں ڈر گیا، کھڑا ہو گیا، میں سمجھا کہیں مجھے جھڑکا جا رہا ہے۔ پھر اس شخص کی صدا بلند ہوئی، پھر جواب آیا، تو میں سمجھا یہ اس شخص کے لیے، اتنے میں وہ میرے پاس سے گزر گیا۔ وہ اپنی لے میں پکار رہا تھا اور ہاتف اپنی شدت میں دھاڑ رہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں جب وہ پھر میرے پاس آیا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا، روک لیا۔ تو میں نے پوچھا تم عجیب آدمی ہو، تمہیں ہاتف کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم تو غیر متعلق آدمی ہو، تم نے سن لی، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے تو میں نہیں سن رہا ہوں۔
یعنی مجھے سنانے کے لیے تو آواز آ رہی ہے، میں کیسے نہیں سن سکتا جبکہ تمہارے لیے نہیں ہے اور تم سن رہے ہو۔ فرماتے ہیں تو میں نے اسے کہا پھر چلے کیوں نہیں جاتے ہو؟ ساری دنیا کو تباہ کراؤ گے، غضب الہی نازل ہوگا، کوئی بجلی گرے گی یا کوئی زلزلہ آئے گا یا کچھ ہوگا، دنیا تباہ ہوگی تو جائے گے، چلے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں اس نے بڑے آرام سے مجھے دیکھا اور کہا ایسا کوئی در اور بتا دو چلا جاؤ، کوئی دروازہ ایسا اور بتا دو اس پہ چلا جاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ناراض ہو تو بھی یہی ہے، راضی ہو تو بھی پھر مجھے کہاں جانا ہے؟ آگے وہی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار رحمت نے اس شخص کو ڈھانپ لیا۔ یہ آیہ کریمہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم سب کیسے عجیب لوگ ہو کہ جس نے اتنے پیار سے تمہیں بنایا، کہ اتنی بے حساب مخلوق بنائی، سب کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، تم ایسے عجیب ہو کہ تم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ تمہاری تو نسلوں کا وہ خالق ہے، آباء و اجداد کا خالق ہے، پھر بے شمار نعمتیں تمہارے لیے بنا دیں، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، پھر تمہیں اس کے ساتھ ایک اندیکھا رشتہ نصیب ہو جائے گا، جو محسوس تو ہو سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، لکھا پڑھا نہیں جا سکتا۔ پھر تمہارا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوگا، پھر تمہیں اس کے بغیر چین نہیں آئے گا، پھر تم جہاں جاؤ گے اس کی باتیں کرو گے، تم جہاں جاؤ گے اس کی باتیں سننا چاہو گے، تم جو کام کرنے لگو گے تو تمہیں خیال آئے گا کہ اس میں میرا رب راضی ہوگا یا ناراض۔ اگر سمجھو کہ اس کی خفگی کا ہے تو چھوڑ دو گے، اگر اس کی رضامندی کا ہے تو کر گزرو گے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک ایسے رشتے کا نام ہے جو بندے کو اپنے مالک سے اس قدر والہانہ ہو جائے کہ اس سے دوری یا اس کی ناراضگی کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ قادر ہے اور وہ صنائی سے رک نہیں گیا، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں آ گیا، اس کی تخلیق تو لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ، دم بدم ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ ایک لمحے میں کتنے خربوں تنکے اگتے ہیں، کتنی گھاس اگتی ہے، کتنے کونپلیں پھوٹتی ہیں، کتنے پھول کھلتے ہیں، کتنے پھل لگتے ہیں، چرند پرند حیوان کتنے ایک لمحے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک لمحے میں کتنے مرتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ دور کو چھوڑ دو، آپ اپنے وجود کے باڈی سیلز نہیں گن سکتے کہ ایک لمحے میں کتنے سیل مر جاتے ہیں اور ایک لمحے میں نئے سیل کتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنے وجود کے اندر ایک لمحے میں کتنے جراثیم بن جاتے ہیں اور کتنے جراثیم مر جاتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہیپاٹائٹس کا جراثیم ہے، اس میں ملیریا کی جراثیم ہے، جی پتہ نہیں کہاں ہے، پھر وہ دوائی دیتے ہیں، انجیکشن کہتے ہیں اس سے جراثیم مر جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے تو نہ کبھی ان کا جنازہ اٹھتے دیکھا اور نہ کبھی ان کی پیدائش پہ ڈھول بجتے دیکھے، ہمارے وجود میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گئے اور کب مر گئے۔ کائنات کے بارے ہم کیا جانتے ہیں؟ ہر وجود ایک جہان ہے، بے شمار قسم کی مخلوق ان میں موجود ہے، اس کی رگو پے میں، اس کے خون میں، اس کے دماغ میں کیا کیا رکھا ہے۔ ایسا عجیب کمپیوٹر ہے دماغ میں، ایک آدمی ملتا ہے
وہ فوراً اپنی وہ فائلیں کھولتا ہے اور بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کو تو میں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا. فوراً تصویر آ جاتی ہے کہ وہ فلاں جگہ اس سے میں 20 سال. کیا بنا دیا اس نے انسان کے دماغ میں؟ کتنی یاداشتیں، کتنی تصویریں، کس طرح سے یہ محفوظ کر لیتا. اور جس خالق نے یہ سب بنایا ہے، اگر اس سے بگاڑو گے تو فرمایا اسایات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تمہیں نابود کر دے گا، کوئی اور قوم پیدا کر دے گا جو اس سے محبت کرے گی اور جس سے وہ محبت کرتا ہے. تاریخ نے اس بات کو بارہا دہرایا. ایک طویل عرصہ ہسپانیہ پر حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے مٹا دیا گیا، اور یورپین خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے اسلام کا نام ہسپانیہ سے مٹا دیا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ تاتاری اپنے گھر سے نکلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ نے انہیں نور ایمان عطا کر دیا، پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مغربی یورپ سے اسلام کو مٹایا جا رہا تھا اور مشرقی یورپ سے تاتاریوں کی یلغار لا الہ الا اللہ کہتی یورپ میں داخل ہو. ارے جس نے ہلاکو جیسوں کو کلمہ نصیب کر دیا اسے کیا محتاج ہے میری اور آپ کی کہ ہم ہی پڑھیں گے تو ہوگا، ہم ہی عادت کریں گے. نہیں، فرمایا کہ اگر تمہاری بے نیازی کا یہ حال ہے کہ جس کے محتاج ہو اس کو بھی بھول چکے ہو، جو تمہیں نہیں بھولا تم اسے بھول چکے ہو. وہ بھول جاتا تو تم تو ایک لمحے میں نابود ہو جاتے. وہ نہیں بھولا تمہارے رزق کو، تمہاری سانس کی آمد و رفت کو، تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو، تمہارے رگ و ریشے کو، خون کے ایک ایک قطرے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں، تم اسے بھول رہے. اور اگر تمہاری روش یہی رہی تو بے نیاز ہے، محتاج نہیں. کسی اور کو توفیق ایمان عطا کر دے گا اور تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت. اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت. ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے. اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت. ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ. میرے بھائی، اللہ کی یاد، اللہ کی معیت اور اللہ سے محبت زندگی پریشانیاں ہیں، کانٹے ہیں، دکھ ہیں، آزار ہیں اور تکلیفیں ہیں. اس بے نیاز نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر قصہ ہی ختم کر دیا کہ اب ان کے بعد کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آنے والا آ چکا، بات ختم ہو چکی. اب ایک ہی دروازہ ہے بارگاہ الوہیت کو، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اس کے مطابق اللہ سے محبت اور پیار. کم از کم بندہ عشق و محبت تو سود و زیاں سے بالا ہوتے ہیں، لیکن آدمی اگر سود و زیاں میں بھی پڑ جائے تو اسے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کو بھولنے سے بڑا زیاں اور کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. اور وہ ایسا کریم ہے، گوروں کو نہیں، کالوں کو نہیں، پڑھے لکھوں کو نہیں، جاہلوں، اس نے کوئی تمیز نہیں رکھی. ایھا الناس ہے اولاد آدم، تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، میرے قریب تو آؤ، مجھ سے بات تو کرو، مجھے تو پہچانو، مجھے چاہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے محبوب ہو، تم میری تخلیق ہو، میری سنت ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں.
اور اگر میرے پیار کو ٹھکرا دو گے اسی کا نام دوزخ ہے۔ مر کے جانا تو الگ بات ہے، خدا کو بھولنے والے اس دنیا میں بھی دوزخ ہی کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں، پل پل جلتے ہیں، پل پل کڑتے ہیں، پل پل مرتے ہیں اور یوں جیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی یاد جنت کے جھونکوں سے کم نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قرار اسی کی یاد میں ہے جو باد نسیم کی طرح زندگی کے ہر ہر لمحے کو کیفاگی کرتی رہتی ہے۔ اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی یاد، اپنے نور، اپنے محبت سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنتیں رہتی ہوں